لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف آواز بلند صلاۃ و سلام بابا سے بلند درود پاک بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ حسینی ہونے کا ثبوت دے مل کے بابا سے بلند شاہ است حسین بادشاہ شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ جوش کے ساتھ بیٹھیں مل کے بابا دین است حسین دین پناہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا سبحان اللہ کی یہ زور سے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا شاہ است حسین بادشاہ
دین است حسین دین بنا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عاشقہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی کمال لکھا. آپ لکھتے ہیں سر تابہ قدم تن سلطان زمن پھول سر تابہ قدم تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین اعلیٰ ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد واہ آقا حسین تیری عظمت تو قربان جاواں واہ حسین واہ نبی دیا نوازیا حسین ودہا دے چہرے والے محبوب دے کندیاں تے کھیڈن والا حسین واہ حسین تیرے پائے سبات نو لغزش نہیں آئی حسین کربلا وچ ڈولیا نہیں حسین ڈگمگایا نہیں حسین دے پائے سبات نو لغزش نہیں آئی کیوں اس واسطے حسین دے خمیر اندر لوابے دہن مصطفیٰ آئے اس واسطے فرمائے سرداد نداد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد آپ سوچتے ہوں گے یہ ابو بکر عمر عثمان کون ہے آئیے میں عرض کرتا ہوں جیسے عباس علمدار علی کے بیٹے ہیں حسین کے بھائی ہیں علی کے 18 بیٹے ہیں علی نے ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام عمر ایک کا نام عثمان نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے جس سے پیار ہو جس سے عقیدت ہو علی نے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھ کے بتایا ہے لوگوں مجھے ابو بکر سے کوئی عداوت نہیں ہے مجھے عمر سے کوئی عداوت نہیں مجھے عثمان سے کوئی عداوت نہیں ہے میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں میں عمر سے بھی پیار کرتا ہوں میں عثمان سے بھی پیار کرتا ہوں یہ کیسی محبت ہے علی کے کچھ بیٹوں کو مانتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں سنیوں تمہیں مبارک ہو ہم اولاد نبی کو مانے تو ساری کو مانتے ہیں اولاد علی کو مانے تو ساری کو مانتے ہیں اس واسطے فرمائے سرداد نداد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد ابو بکر بن حسن داد عمر بن حسن داد عثمان بن حسن داد حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی داد حضرت حر داد امام قاسم داد حضرت عباس علمدار داد اونو محمد داد حضرت مسلم بن عقیل داد فرزندان مسلم داد حضرت ابراہیم داد محمد داد حضرت عباس علمدار داد علی اصغر داد علی اکبر داد سرداد نداد
دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. نہایت ہی واجب الاحترام والا شان عالی مقام حضرات عوام اہل سنت، گرامی قدر حضرات، آئیدہ جمعہ شریف ماہ ذوالحج دا آخری جمعۃ المبارک ہے. اج ذوالحج دی آخری تاریخ ہے تے اج رات محرم الحرام دا چند طلوع ہو جائے گا. او چند نکلن والا ہے کہ جدے چند طلوع ہوندے ہر صاحب ایمان اور ہر صاحب محبت اور ہر او بندہ جڑا زہرا باغ دے در دا کمی ہے، جدو چند نکل دے اکھاں چوں آنسو رواں ہو جاندے ہیں. یہ او مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے دے اندر میرے حسین نے جڑا چل کے جا نہیں سکیا، حسین ہتھاں تے چک کے لے گیا. پتر کنوں پیارے نہیں ہوندے. حسین کسے چھوٹے جے بندے دا نام نہیں، حسین کسے چھوٹے جی مسجد مولوی دا نام نہیں. حسین ایک فکر دا نام ہے، حسین ایک سوچ دا نام ہے، حسین ایک میسج اور ایک پیغام دا نام ہے. حسین دا جوان پتر انہاں کیا حسین سب کچھ لے لے. حسین سیاست وچ نہ. میرے امام نے فرمایا جڑا چل کے جا نہیں سکے گا میں اٹھا کے لے جاواں گا. مینوں سارا خاندان قربان کرنا تے گوارا ہے، پر نانے دے دین تے میں آنچ نہیں آن دیاں گا. حضرات گرامی قدر، منیمم 6 جمعے، میکسیمم میں 8 جمعے دے ہوتے میں اپنی معروضات پیش کراں گا. ایمان تے میرا یہ ہے کہ ساری زندگی 1000 سال بلکہ 10,000 سال بھی عمر ہوئے تے حسین دا ذکر کیتا جائے، عمر گھٹ سکتی ہے، حسین دا ذکر پھر بھی بڑھ جائے گا. بڑی مشہور آیا کریمہ میں توڑے سامنے تلاوت کی تھی. حضرات بڑی توجہ نہ سماعت کرنا. 25واں پارہ سورہ شورہ دے اندروں ایک آیا کریمہ دے چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے. آیت مودت بڑی مشہور آیا کریمہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میری گفتگو شروع ہو گئی ہے، بڑی توجہ نہ سماعت کرنا چونکہ میرا ایک معمول ہے، پہلے عقائد پھر مسائل پھر فضائل. فرمایا سونا یا اللہ حکم، فرمایا اے جڑے تیرے صحابی نے نا، تیری سنگت وچ بیٹھن والے، تیری صحبت وچ بیٹھن والے، یا اللہ بالکل. فرمایا انہاں نو فرما دے کہ میں تانوں کلمہ پڑھایا تے کلمہ پڑھان دا لا اسالکم صلہ نہیں منگدا. اوے بولو یار سنی ہو، صلہ منگدا نہیں. کیوں؟ اس واسطے منگدا ہوئے جڑا محتاج ہوئے. میرا نبی تے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. منگدا نہیں. سونا اے جہنم دے گڑے تکر پہنچ گئے سن. سونا تو انہاں نو آ کے جہنم دے گڑے تو نکال کے جنت دے محلات دکھائے نے. ودہا دے چہرے والیا، حامین دے کنلا والیا، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا. محبوبہ سونیا انہاں نو کہہ دیو میں تانوں کلمہ پڑھایا تاریک دی اندھیری تے تاریک وچوں نکال کے میں تانوں روشنی دکھائیے. تے فرمایا انہاں نو کہہ دیو میں صلہ نہیں منگدا کلمہ پڑھان دا، ہاں اگر دینا چاہو تے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال مودت کرو. اچھا بولو یار، میرے قریبیاں نال کی کرو؟
مودت کرو. دو سوال نے میں نہ دی بس سریس سی گفتگو کر کے پھر میں چونکہ روانگی پیش کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ میرے نبی دے قریبی کون نے؟ اے بولو. دوسرا سوال کہ لفظ مودت دا مفہوم کی ہے. ساری عوام سمجھ نہیں پائی ہلے تک لفظ مودت دا مفہوم کی ہے. حضرات جدو بھی کسی نال پیار کیتا جائے، کسی نال عقیدت ہو جائے، کسی نال دل لگی ہو جائے، الفت ہو جائے، چاشنی ہو جائے، تو یاد رکھو پیار کرن دے 3 درجے نے. کنے؟ بولو یار اچھا بولو. ذکر حسین آستے آئے ہو یار تسی کنے درجے نے؟ 3 درجے. پہلا درجہ محبت دا کیڑا؟ بولو اللہ واسطے بولو یار. محبت ایسا ضعیف عمل ہے کہ جس طرح میں مثال دے کے واضح کر دیا کہ جس طرح میں رستے میں جا رہا ہوا، ڈوگر صاحب تشریف لے آئے نے، یہ رستے چو آ رہے ہوں ماشاءاللہ میرے بھائی نے، میرے عزیز نے، اللہ پاک انہوں نے زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک نیک بنائے اور زہرہ پاک دے دردہ کمی بنائے. اے آ رہے ہوں تے میں جا رہا ہوا، اے مینوں سلام کرن تے میں انہوں سلام کرا. بس فقط ساڈا تعلق ساڈا ریلیشن صرف سلام دا ہے. میرے دل وچ انہاں دی محبت پیدا ہو گئی تے انہاں دے دل وچ بولو میری محبت پیدا ہو گئی. بس محبت دا تعلق اتھے تکر، اے تو اگے نہیں. عرف عام وچ محبت نو اسی بڑا اگے لے گئے ہاں. قرآن وچ محبت دا لفظ نہیں آیا. اے میں تفسیر کرنا پہ بڑی سمجھداری نال حضرات بڑا سمجھنا اس بات نو. محبت اگر محبت کرنے والا مر جائے تو محبت کیے جانے والا مرتا نہیں ہے. ہاں کل کو اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مجھے پتہ چلے جناب فلاں کا وصال ہو گیا، مجھ سے محبت تھی، تو میری آنکھ سے آنسو نہیں آئے گا. ہاں فقط ایک دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، یار بڑا اچھا بندہ تھا چلا گیا ہے، ایک افسوس ہوگا ایک حد تک، بس اس سے آگے نہیں. یہ ہے محبت. کیا ہے محبت؟ اگر محبت کرنے والا مرے تو محبت کیے جانے والا نہیں مرتا. اگر محبت کیے جانے والا مر جائے تو محبت کرنے والا نہیں مرتا. جب محبت اپنے درجہ کمال پہ پہنچتی ہے تو وہ عشق کے دائرے میں داخل ہوتی ہے. کون سے؟ عشق کے دائرے میں داخل ہوتی ہے. جیسے میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں، جیسے بیٹے کو باپ کے ساتھ، باپ کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں کے ساتھ، بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی کے ساتھ، یہ جو تعلق ہے، یہ جو ریلیشن ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ محبت کا تعلق نہیں ہے بلکہ عشق کا تعلق ہے. کون سا؟ عشق کا تعلق ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر بیٹی مر جائے تو ماں کی آنکھ سے آنسو نکلتا یا نہیں نکلتا؟ بولیے، صرف سر نہ لاؤ، منہ بولو، نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ہے نا. بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. والدین دنیا سے چلے جائیں تو بیٹیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. آنکھ سے آنسو کا نکل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا آپس میں جو تعلق تھا، جو ریلیشن تھا، جو نسبت تھی، وہ محبت کا تعلق نہیں تھا. وہ کون سا تعلق تھا؟ بولیے کون سا؟ عشق کا تعلق. اب میں قرآن کی اس آیت پہ آپ کو لا کر قرآن کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن میں محبت کا لفظ نہیں آیا، قرآن میں عشق کا لفظ نہیں آیا، قرآن میں مودت کا لفظ آیا ہے. جیسے مودت ایسا قوی عمل ہے، اگر مودت کرنے والا مر جائے تو مودت کیے جانے والا بھی مر جاتا ہے. اگر مودت کیے جانے والا مر جائے تو مودت کرنے والا بھی مر جاتا ہے. لازم ملزوم کا تعلق ہے. اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں. جیسے مچھلی ہے نا، مچھلی کو پانی کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، وہ محبت کا نہیں ہے، وہ عشق کا تعلق نہیں ہے. ارے اس کو پانی کے ساتھ مودت ہے. اگر محبت ہوتی تو وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی تھی. اگر اس کو عشق ہوتا تو وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی تھی. رب نے محبت کا لفظ نہیں استعمال کیا، رب نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. رب نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا سچا مومن وہ ہے. ارے جو جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، سچا مومن وہ ہے جو اہل بیت کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ہاں
زندہ باد۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ جیسے ہمارا آکسیجن ہے، ہمارے آکسیجن کو ہماری باڈی کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، یہ محبت کا نہیں ہے، یہ عشق کا تعلق نہیں ہے۔ اگر محبت اور عشق کا تعلق ہوتا تو ہم آکسیجن کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے تھے۔ رب نے فرما دیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا جیسے آکسیجن کے بغیر تمہاری باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے، ارے تمہارا زندہ رہنا محال ہے، تم زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے آکسیجن کا تعلق تمہاری باڈی کے ساتھ ہے، سچا اور پکا مومن وہ ہے جو اہل بیت کے بغیر، اہل بیت کی محبت کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ لفظ مودت سمجھ آئیے؟ بولو یار، تسی بولنا ہے تو میں آقا حسین دا ذکر کرنا ہے۔ میرے آقا حسین کنبہ کو آتا ہے تو آواز نہیں قربان کر سکتا۔ اچھا آقا سبحان اللہ، اور اچھا ایک بار یا آقا سبحان اللہ۔ یہ تھا مودت کا مفہوم۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نزدیکی کون ہے میرے آقا کے؟ قریبی کون ہے میرے آقا کے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جناب سیدہ زہرا پاک کا بیڑا، میری سیدہ زہرا پاک میرے جیسے لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں لا تعداد گندے مندے زہرا دی چتی نہ لگن والی مٹی تو قربان۔ زہرا پاک دا بیڑا میرے نبی بیٹھے ہوئے نے، تو میرے آقا نے کالی کمری اتاری، سائبان بنایا، تو میرے آقا نے فرمایا حسین جی نانا حکم، حسن جی نانا حکم، فرمایا بیٹی زہرا جی بابا حکم، علی آقا حکم، فرمایا چاروں میرے قریب آ جاؤ۔ میں دسن لگا قریبی کون نے؟ جدو قریب آئے نا میرے آقا نے سائبان بنایا۔ صحیح مسلم پیش کرنا پہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی۔ میرے آقا نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا اللہ اے میری اہل بیت ہے، اچھا بولو کی ہے، اے میری اہل بیت ہے، یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، تو بھی انہاں نال پیار کر۔ صرف اے تھی حدیث مکی نہیں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، تو بھی انہاں نال پیار کر، تے یا اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار کر، جیڑا انہاں نال پیار کرے تو بھی انہاں نال۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ میں اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا۔ خالق کائنات نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نے فرمائے او لوگوں میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا۔ صحابی کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ سونیا کلمہ پڑھان دا صلہ کی دئیے، یا رسول اللہ ہیرے جواہرات دے ٹھیر لا دئیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں نہیں، ہیرے جواہرات نہیں چاہی دے، سونا چاندی نہیں چاہی دا، مال و متا نہیں چاہی دا، مینو اللہ نے اپنے خزانیاں دا مال کو مختار بنا کے بھیجے۔ فرمایا مال و دولت نہیں چاہی دا۔ یا رسول اللہ پھر کلمہ پڑھان دا صلہ کی دئیے، یا رسول اللہ پھر جانا دے ڈھیر لا دئیے۔ فرمایا نہیں نہیں، جانا دی لوڑ کوئی نہیں، یا سیدی یا رسول اللہ سونیا پھر کلمہ پڑھان دا صلہ کی دئیے۔ امام الانبیاء نے فرمائے میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا وا، میری زہرا نل پیار کرے آجے، میرے علی دے دردی نوکری کرے آجے، میرے حسن نل پیار کرے آجے، میرے حسین نل پیار کرے آجے۔ ایک سنی ہے جڑا دیانتداری نل اہل بیت دا ذکر کر دے، گلی گلی کریا کریا بستی بستی نگر نگر اسی ہر جگہ تے عظمت اہل بیت بیان کرنے ہیں، بلکہ ساڈا تے نعرہ یہ وے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، اہل بیت دا ذکر کرنا، میرے نبی دی سنت ہے، میرے نبی دی سنت نو زندہ کرنا، سو شہیداں دا ثواب ہے، مل کے کہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا،
لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ جمعے دا وقت کم ہے میں روانگی بھی پڑھنی ہے تو میں فضائل بھی پڑھنے نے جنہیں مل کے پڑھنا نا ہاتھ کھڑے کرو مینوں قسم اللہ با خدا بندہ چنگا نہیں لگدا جنوں آکھو زہرا پاک دا ذکر کرو تے ذکر نہ کرے ہیں اسی گھر جمے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنا بڑا سوکھا ہے کدی چل کے پوچھ نا شام اندر کدی سکینہ سیدہ سکینہ دے مزار تے کھلو کے پوچھ بی بی دین کیویں بچیا ہے تینوں پھر دین دی قدر دا پتہ چلے ہیں سکینہ نے ویر کو آئے نے تے تو ذکر بھی نہیں کر سکتا مل کے آنکھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ کون حسنین کریمین طیبین طاہرین زاہدین میرے نبی نے فرمائے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ میرے نبی نے فرمایا ہے او لوگوں میرا حسن تے حسین جنتی جوانہ دا سردار ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا إلا المودة في القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا کون حسنین کریمین مسلمان بھائیو میں ولادت پیش کر کے پھر روانگی پیش کرن لگا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نجرہ عالمہ محققہ مفصلہ قاریہ مفسرہ عاصمہ راضیہ مردیہ راحت قلب مصطفیٰ راحت چین مصطفیٰ امام الانبیاء دی پیاری شدادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دی شادی مولا کائنات نہ لو گئی جدو شادی ہو گئی جناب سیدہ کائنات دے گھر اندر اللہ نے پہلا پتر عطا فرمائے جدو پہلا پتر عطا فرمایا ہے امام الانبیاء کو خبر پہنچ گئی یا سیدی یا رسول اللہ سونیا مبارک ہوئے اللہ نے تو انہوں نواسا عطا کیتا ہے امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نے اپنی شہزادی دے گھر دے اندر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دا بیڑا امام الانبیاء نے توجہ مسلمان بھائیو امام الانبیاء نے ننا جا شہزادہ مولا حسن اٹھایا ہے چولی وچ رکھیا ہے ننا جا شہزادہ بڑا ہی سونا ہے او کیوں نہ سونا ہووے جڑا پتر مولا علی دا ہووے او کیوں نہ سونا ہووے جڑا پتر جناب سیدہ کائنات دا ہووے او کیوں نہ سونا ہووے جڑا نواسہ مصطفیٰ ہووے مولا حسن دی سر دی ساری تصویر گردن تو لگ کے بالا دی چوٹی تکر ساری تصویر امام الانبیاء دی میرے نبی نے ننا جا شہزادہ اٹھایا چولی وچ رکھیا ہے تے پوچھیا میری بیٹی فاطمہ جی بابا جان
حکم ہوئے فرمایا پتر دا نا کی رکھیا ہے؟ اے پیارے بابا جان پتر دا نا حرب رکھیا ہے؟ فرمایا نہیں اے دا نا حرب نہیں، اے دا نا حسن ہے۔ کی نا ہے بولو؟ اے دا نا حسن ہے، اے دا نا حسن ہے۔ مسلمان بھائیو مختصر کرنا پیا، جدو پہلا پتر پیدا ہو جائے پھر مامیاں دادیاں نانیاں پھپھو خالہ دعا کر دیاں نے مولا میرے پتر دی جوڑی رلا، میرا ایمان آندا ہے پیا۔ جناب سیدہ کائنات نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہوئے گی یا رب العالمین میرے پتر دی جوڑی رلا، جناب مولا کائنات نے دعا کیتی ہوئے گی رب العالمین میرے پتر دی جوڑی رلا، جناب امام الانبیاء نے دعا کیتی ہوئے گی مولا میرے نواسے دی جوڑی رلا۔ مسلمان بھائیو پھر ویلا آیا جناب سیدہ کائنات دے بیڑے اندر اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمائے، امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نے، ننا جا شہزادہ حسین اٹھایا ہے، ننا جا شہزادہ حسین اٹھایا ہے، میرے نبی نے چولی وچ رکھیا ہے، حسین بڑا ہی سونا ہے۔ حسین دا نا سن کے تے آکھو نا حسین بڑا ہی سونا ہے، اوے حسین بڑا ہی سونا ہے، حسین بڑا ہی سونا ہے۔ میرے نبی نے ننا جا شہزادہ اٹھایا حسین، میرے نبی نے اپنے لبابے دہن دی گڑتی حسین نو دیتی ہے۔ حسین کیسے کربلا میں ڈول جاتا، حسین کے خمیر میں میرے نبی کا لباب دہن شامل تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نے گڑتی دیتی، صرف گڑتی نہیں دیتی، میرے نبی نے حسین دے منہ اندر اپنی زبان داخل کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے کنا پیارے نواسے نال ہیں۔ میرے نبی نے اذان دیتی کن اندر، گڑتی میرے نبی نے دیتی، میرے نبی نے نظرہ نہ نظرہ ملا کے آکھیا بیٹا حسین حسین ویکھی شہزادیاں میرے لباب دہن دی لاج رکھ لئی۔ حسین نے نظرہ نہ نظرہ ملا کے حسین نے جواب دیتا اے پیارے نانا جان توڑے لباب دی ایسی لاج رکھاں گا، ایسی لاج رکھاں گا، تیرا تلواراں دا بستر ہوئے گا، نانا سب کچھ قربان کر دیاں گا، نانا تیرے دین دے پرچم نو تھلے نہیں آن دیاں گا۔ میرے نبی نے کن میں اذان آکھی تے نظرانہ نظرہ ملا کے آکھیا حسین جی نانا، فرمایا حسین ویکھی شہزادیا تیرے نبی نے کہ تیرے نانے نے کدی اذان نہیں ہو دیتی، میری اذان دی لاج رکھ لی۔ حسین نے نظرانہ نظرہ ملا کے جواب دیتا اے پیارے نانا جان توڑے جی اذان کوئی نہیں دے سکے گا، قیامت دی صبح دیگر نانا جی تسی اذان دین دی حد کر دیتی ہے، توڑے جی اذان کوئی نہیں دے سکتا، توڑی اذان دی ایسی لاج رکھاں گا، ایسی لاج رکھاں گا، نانا جی توڑے جی اذان کوئی نہیں دے سکے گا، تیرا تلواراں دا بستر ہوئے گا، نانا تیر میرے جسم اندر پیوست ہونگے، نانا سر سجدے اندر ہوئے گا، نانا تیرے جی اذان کوئی نہیں دے سکے گا، میرے جی نماز کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ عظمت زندہ باد، زور سے ہاتھ اٹھا کے حسینیت کا نعرہ لگائیں، حسینیت، ہاتھ اٹھا کر جواب دیں، مرد آباد۔ فضائل باقی اگلے جمعے پیش کروں گا، میں روانگی پیش کرنا چاہنا، حضرات بڑی توجہ کرنا جمعے تو چونکہ وقت کم ہے۔ یزید نو 4 بندیاں تو خطرہ سی، کنیاں تو 4 بندیاں تو، اے میں ہسٹری شروع کرنا گا، بڑی توجہ نہ سماعت کرنا۔ 4 بندیاں تو خطرہ سی یزید نو کہ 4 کلو بیعت لے لئی تے ساری حکومت ہی یزید دی ہے۔ نمبر 1 حسین ابن علی، نمبر 2 عبداللہ ابن عمر، نمبر 3 عبداللہ بن زبیر، نمبر 4 عبد الرحمن بن ابی بکر۔ میں نہ مولویوں لڑائی جھگڑے دی بات نہیں،
نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، حسین نو ذرا تھوڑی دیر لی، حسین نو ذرا تھوڑی دیر لی سائڈ تے کرو، سپوز کرو حسین نو ذرا سائڈ تے کرو نا، جڑے یزید دے حمایتی نے، چلو یار حسین نو سائڈ تے کرو، عبد الرحمن بن ابی بکر کے تا پتر سے بولو نا، ابو بکر کے بیٹے تھے نا، عبد الرحمن پتر کس کا تھا؟ ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا۔ عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے تھے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کس کے بیٹے تھے؟ زبیر بن العوام کے بیٹے تھے۔ میں کہتا ہوں چلے اہل بیت سے بغض ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اگر پھر بھی یزید کو تم امیر المومنین کہتے ہو تو پھر بات یہ ہے کہ نہ تم صحابہ کے ماننے والے ہو، نہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو۔ ہاں میں سچی باتیں کیا کرتا ہوں۔ 4 بندیاں کو خطرہ سی، باقی ڈیٹیل تنہ تھی میں آخر تے کفر یزید جو ثابت کراں گا پھر میں پیش کراں گا۔ انہیں خط لکھیا یزید نے 59 ہجری دے اندر، 59 ہجری خط لکھیا گورنر مدینہ نو، انہیں آکھیا حسین کو لو بیعت لو، چونکہ اگر حسین بیعت کردہ یزید دی تو پھر ظاہر سی بات ہے سارے مدینے والے لوگ بیعت کرنگے، حسین دی سیاست نو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں گورنر مدینہ نو خط لکھیا کہ حسین کو لو بیعت لو۔ گورنر مدینہ نے اگو پیغام بھیجے آقا حسین دے گھر، حسین تشریف لے آؤ، یزید دا پیغام ہے۔ میرے آقا حسین سمجھ گئے سن، حسین سمجھ گیا سی۔ میرے آقا حسین نے نال کچھ بندے لے تے گورنر مدینہ دے دربار اندر جدو حسین جان لگے نا تے فرمایا کہ تلواراں کڑ لو اپنیاں، جے واپس آ جا تے ٹھیک ہے، جے واپس نہ آ سکیا تو فرمایا انہاں دی بوٹی بھی باقی نہ رہے۔ حسین جدو گورنر مدینہ دے دربار وچ گئے، محبت وہ بھی کردہ سی اہل بیت دے نال۔ یزید نے لکھیا سی حسین بیعت کرے تے ٹھیک ہے، نہیں تے رحم نہیں کرنا۔ اور کفر کنوں آندے نے، اور خباثت کنوں آندے نے۔ حسین اندر گئے، حسین دی بڑی تکریم اور بڑی تعظیم کی تھی، گورنر مدینہ نے ہاتھ چومے دست بوسی کی تھی، اپنے تختے بٹھایا حسین نو۔ جدو حسین نو بٹھایا تے کہنے لگا حسین اے خاتے یزید بن معاویہ دا تے حسین بیعت کرو یزید دی، بیعت کرو یزید دی۔ حسین نے فرمایا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، پنجابی ترجمہ کر لو، آکھیا عقل دا علاج کرا، اوے عقل دا علاج کرا، خون علی یزید کی بیعت کرے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ ارے خون علی جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہو، وہ ایک زانی شرابی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حسین طاقت میرے پاس ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اگر طاقت تیرے پاس ہے علی کی شجاعت میرے پاس ہے۔ اس نے کہا حسین فارس میرے پاس ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، خاتون جنت کا صبر میرے پاس ہے۔ اس نے کہا حسین موقع ملا تو چھوڑوں گا نہیں، کچل کے رکھ دوں گا۔ حسین نے کہا کوئی بات نہیں، تو ظلم کر کے بھی ہار جائے گا، ہم ظلم برداشت کر کے بھی جیت جائیں گے۔ انہیں کہا حسین، اے جڑے لوگ کہندے نا مولویاں دا سیاست نہ کام کو نہیں، میں ان کو ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حسین سیاست میں نہ آؤ، حسین دیکھو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں ہے، حسین مسجد نبی سے بڑی مسجد کوئی نہیں، حسین دیکھو سجادہ نشینی کرو، تجھ سے بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں ہے، حسین بیٹھو درس و تدریس دو، مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو، امامت کرواؤ، جمعے پڑھاؤ، لوگوں سے نذرانے لو، نذرانے دو، تویز دھاگے کرو، پیری مریدی کرو، حسین سیاست میں نہ آؤ۔ میرے حسین نے یہی پیغام دیا ہے، فرمایا کہ نہیں، صرف دین نمازوں پڑھانے کا نام صرف دین نہیں ہے،
اچھا بولو. فرمایا کہ صرف نماز پڑھانے کا نام دین نہیں ہے, صرف جمعہ پڑھانے کا نام دین نہیں ہے. ارے صرف نذرانے لینا, نذرانے دینا, تویز دھاگے کرنا اور سجادہ نشینی کرنا, فرمایا کہ دین نہیں ہے. ارے دین یہ ہے جب نبی پاک کی حرمت پہ بات آئے, جب بات نبی کی شریعت پہ آئے, فرمایا کہ سر پہ کفن پان پہ میدان عمل میں آ جاؤ, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں, میں نانے کی امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین صرف نمازوں کا نام نہیں ہے, دین صرف تویز دھاگوں کا نام نہیں ہے. ارے جب شریعت مصطفیٰ کی باری آئے, مجھے بتائیں حسین سے بڑا مولوی کون تھا؟ حسین سے بڑا عالم کون تھا؟ حسین سے بڑا مفتی کون تھا؟ حسین سے بڑا قاضی کون تھا؟ حسین سے بڑا سجادہ نشین کون تھا؟ ارے حسین سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں تھا. لیکن حسین نے پھر بھی سیاست میں آنا مناسب سمجھا. جو کہتے ہیں نا سیاست میں علماء کا کیا کام ہے, لوگوں یاد رکھو آج تمہارا اگر بیڑا غرق ہوا ہے تو فقط اس لیے کہ تم نے مولویوں کو سیاست سے الگ کر دیا. ہاں میں سچی بات کر رہا ہوں. جب تک سیاست مسجد میں رہی, جناب سیدنا صدیق اکبر آئے, جب تک سیاست مسجد میں رہی, جناب عمر فاروق آئے, جب تک سیاست مسجد میں رہی, جناب عثمان غنی آئے, جب تک سیاست مسجد میں رہی, جناب مولا مشکل کشا آئے, جب تک سیاست مسجد میں رہی, مولا حسن آئے. ارے جب سیاست مسجد سے نکلی تھی تو یزید آیا تھا. ہاں جب سیاست کو تم نے مسجد سے جدا کیا ہے تو پھر یزیدیت کا نظام آیا تھا. کیا یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تھا؟ سارا کچھ تھا. اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے شریعت محمدی کی دھجیاں اڑا دی تھیں. زنا عام تھا, شراب عام تھی, اور نبی پاک کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. مجھے ایمان سے بتائیں لوگوں کہ آج کے حکمران شرابیں نہیں پیتے؟ بولیے بولیے بولیے, زور سے بولیے. میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. ہاں اسی لیے ہم نے بھی سیاست کا اعلان کیا ہے, ہم بھی اسی لیے سیاست میں آ رہے ہیں. کسی کرسی کا, کسی بہت بڑے ممبر کا مجھے لالچ نہیں ہے. ہاں میرے نبی کے ممبر سے بڑھ کر کوئی ممبر نہیں ہے. ہاں اگر سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو فقط اس لیے کہ نبی پاک کے دین کو تخت پہ لایا جائے. ہاں رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے. مجھے ایمان سے بتائیں کہ آج بچیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی؟ کہ آج ٹی وی آپ دیکھتے نہیں ٹی ویوں کے اوپر؟ آج جو پارلیمنٹ کے اندر عوام کے حقوق کی بات ہونا ہوتی تھی, آج اسی پارلیمنٹ کے اندر ڈھانس ڈھونس اور دھاندلی ہوتی ہے. آج اسی پارلیمنٹ کے اندر شرابیں بھی پی جاتی ہیں, اسی پارلیمنٹ کے اندر ادھر زنا بھی ہوتا ہے. تم کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ میں سچی باتیں کر رہا ہوں. اس نے کہا حسین نہ کر, حسین مال و متا لو, حسین ہیرے جواہرات دینا, حسین سونا چاندی لو, ہیرے جواہرات لو, حسین مال و متا لو, نذرانے دینا, حسین سیاست نہ ہو. فرمایا اسی تھکتے بھی نہیں. آئے ہائے اسی وہ تھکتے نہیں ہیں. اچا کو تختے سکندری پہ وہ تھکتے نہیں ہیں. تختے سکندری پہ کبھی تھوکتے نہیں ہیں. تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں. بستر لگا ہوا ہے
جن کا تیری گلی میں۔ مسلمان بھائیو کون امام عالی مقام؟ امام عالی مقام مسلمان بھائیو کون؟ حسین بادشاہ مسلمان بھائیو۔ ادھر گورنر مدینہ نے خط بھیجیا حسین تشریف لے کے آؤ، میرے حسین تشریف لے کے آئے۔ اسا کیا حسین یا بیعت کر لو یا حسین جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا مینوں کوئی پرواہ نہیں، علی حیدر کرار دا پتر ہاں۔ فرمایا میریاں رگاں وچ حیدر کرار دا خون ہے، میں ڈرن والا نہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔